اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم اہلکنا من قبلہم کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے من قرن جماعت مکناہم فی الارض ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں ما لم نمکن لکم کہ نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں وارسلنا السماء علیہم مدرارا ہم نے چھوڑ دیا آسمان کو اوپر ان کے مدرارا لگاتار برسنے والا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے بنائی نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے فاہلکناہم بذنوبہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو بسبب ان کے گناہوں کے وانشأنا من بعدہم قرن آخرین اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد اور جماعتیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اور اگر ہم اتارتے اوپر آپ کے کتاب فی قرطاس کاغذ میں لکھی ہوئی فلمسوہ پس چھو لیں اس کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے لقال الذین کفروا البتہ کہیں گے کافر ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر جادو ہے بڑا وقالوا اور کہا انہوں نے لولا انزل علیہ ملک کیوں نہ اتارا گیا اوپر اس کے فرشتہ ولو انزلنا ملکن اور اگر ہم اتارتے فرشتہ لقضی الامر البتہ کام کیا جاتا تمام ثم لا ينظرون پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اگر ہم کرتے اس کو یا بناتے اس کو فرشتہ البتہ بناتے اس کو رجلاً بصورت انسان وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور البتہ ہم شبہ میں ڈال دیتے ان کو جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا ساتھ رسولوں کے من قبل کا آپ سے پہلے فحاق بالذین گھیر لیا ان کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا منہم ان میں سے ما کانوا بہ یستہزئون ان چیزوں نے جن سے وہ ٹھٹھا کرتے تھے یا استہزاء کرتے تھے الم یروا کما اہلکنا من قبلہم گزشتہ سبق میں ذکر تھا جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں اور ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی یقیناً ان کے پاس حقیقت کھلے گی اس چیز کی جس سے وہ استہزاء کر رہے تھے وہ عذاب الہی ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے وہ قیامت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہے میدان محشر ہے پل صراط ہے وہ ساری چیزیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے جھٹکے دیے ہیں انسانیت کو چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کیے ہیں گویا مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں قیامت صغریٰ برپا ہوتی رہی ہے تو رب تعالیٰ بڑی قیامت کو یاد دلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قیامت یا چھوٹے چھوٹے جھٹکے چھوٹے چھوٹے عذاب جو دیتے رہے ان کو یاد دلا رہے ہیں الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کما اہلکنا من قبلہم من قرن کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے من قرن جماعتیں قرن کے معنی کنارے کے بھی کرتے ہیں اور قرن کے معنی ایک زمانے کے بھی کرتے ہیں یہ 100 سال سے لے کر بلکہ 40 سال سے لے کر 100 سال یا 120 سال تک کا دورانیہ قرن کہلاتا ہے اور قرن کے معنی جماعت کے بھی ہیں جس طرح کہ میں نے ترجمے میں جماعت معنی کیا ایک موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اصحاب رسول کا زمانہ ہے پھر ان کے بعد تابعین کا ہے پھر ان کے بعد تبع تابعین کا ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ جب تک آپ حیات تھے آپ کے جانے کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ پھر اس کے بعد اصحاب رسول کا 110 سال تک یا 120 سال تک
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دورانیہ رہا ہے۔ کوئی صحابہ کا دور 110 یا 120 سال، اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ تو فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بعد نے قرنی سے استدلال کیا ہے کہ قرنی میں 4 حرف ہیں، قاف را نون یا، بالترتیب خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیے گئے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اسی ترتیب سے ان کو خلافت ملے گی۔ قرنی میں پہلا حرف قاف، دوسرا را، تیسرا نون، چوتھا یا۔ اور خلفائے راشدین میں حضرت صدیق اکبر کے نام کا آخری حرف قاف، حضرت عمر کے نام کا آخری حرف را، عثمان کے نام کا آخری حرف نون، حضرت علی کے آخری حرف کا نام کا آخری حرف یا۔ قاف را نون یا قرنی۔ فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، یا بہترین جماعت وہ جماعت ہے جو میری جماعت ہے، قرنی۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والی جماعت، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والی جماعت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اصحاب رسول کی بہترین جماعت ہے، اس کے بعد بہترین جماعت پھر تابعین کی ہے، پھر بہترین جماعت تبع تابعین کی ہے۔ اور یاد رکھیں ساری امت اکٹھی ہو جائے عبادت کے اعتبار سے، ان کی صبح، ان کی شام، ان کا دن، ان کی رات، ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کی تلاوتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور ایک صحابی کی صرف سجدے کی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ غیر اصحاب کے مقابلہ میں گویا وہ اصحاب کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک خاص منصب پہ فائز ہیں۔ کہتے ہیں آج 1400 سال کے بعد آدمی محنت کر کے حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، دینی مناصب کی بات کر رہا ہوں، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، بہترین اللہ کا ولی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، مجاہد بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام سے سماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ تو یہ منصب بڑا اونچا منصب ہے۔ فرمایا کتنی ہم نے ہلاک کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے، من قرن جماعتیں مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو قدرت دی زمین میں، ما لم نمکن لکم، کہ نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان کو قدرت دی، طاقت دی، اور ہم نے گویا ان کو ٹھکانہ دیا بہترین، اور وہ لوگ اپنی قدرت سے جو کر رہے تھے یا جو کرتے رہے ہیں عشر عشیر بھی نہیں ان کا، عشر عشیر بھی نہیں ان کا اس کے بعد میں۔ آج سائنس نے بہت سارے آلات ایجاد کر دیے ہیں، آلات کی روشنی میں بلڈنگ بنانی آسان، سڑکیں بنانی آسان، اور کیا کہتے ہیں بعض چیزوں کو وجود دینا، جس طرح یہ پنکھا ہے، اس پنکھے کے تمام پرزہ جات، یہ ٹائل بنی ہوئی ہے، اس ٹائل کے اوپر ایک نکل ہے، یہ اے سی پڑے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں آسان ہیں۔ اور آج سے 2000 سال پہلے چلے جائیں، 3000 سال پہلے چلے جائیں، یہ جدید آلات نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ لوگ آخر بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے، بڑے بڑے اہرام مصر کے اندر موجود ہیں۔ کیسے بنائے؟ 10 من، 20 من، 30 من، 40 من پتھر وزنی، وہ 50 فٹ، 70 فٹ، 80 فٹ، 100 فٹ کی بلندی پہ وہ کیسے لے کر گئے؟ یہ کا مشینری دور نہیں تھا، ان کے پاس کرین دور نہیں تھا، کس طریقے سے ان لوگوں نے بنائے ہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو قدرت دی، اور جو تمہارے پاس نہیں ہے،
ہم نے آسمان سے بارش اتاری، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے چھوڑ دیا آسمان کے اوپر ان کے مدرارا لگاتار برسنے والا۔ آج اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ابھی کل پرسوں وہ بھائی شاہد صاحب اپنے انداز میں سائنسی آلات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل بند ہے اور یہ ہمارے حالات منتقل کر سکتا ہے، اس آلے کی وجہ سے بند ہے، ڈیٹا بند ہے اس کا، یہ ہمارے حالات کا جائزہ لے سکتا ہے۔ موجودہ سائنسی ترقی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان آلات کو مسدود کر دیں، آلات کو ہوتے ہوئے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ افغانستان کی سرزمین پہ امیر المؤمنین ملا عمر کو تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کفر نے، لیکن نہیں تلاش کر سکے۔ تبھی موت دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 سال تک ان کی موت اخفا میں رہی۔ 2 سال کے بعد گویا انکشاف ہوا، اس بات کا اظہار ہوا کہ ملا عمر تو انتقال کر چکے ہیں، اور پھر عام لوگوں کے سامنے ان کی قبر بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ جس مقام پہ تھے 2-3 افراد نے ان کا جنازہ پڑھا اور ان کی تدفین کر دی۔ یہ سارے آلات، ساری مشینری فیل ہوگی۔ اللہ قادر ہیں۔ دیکھیں چھری کی تاثیر کیا ہے، کاٹنا۔ پانی کی تاثیر کیا ہے، ڈبونا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نبوت کا زور صرف ہو رہا ہے، نہیں کاٹ رہی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں، لیکن پانی نے ان کو ڈبویا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک مچھلی کو القاء کی یہ بات کہ میرا مہمان ہے، اس کو بطور مہمان کے اپنے پیٹ میں لے لے۔ 3 دن یا 7 دن یا 10 دن یا 40 دن ان کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے یونس علیہ السلام۔ آگ کی تاثیر ہے جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بالکل برہنہ کر کے آگ میں ڈال دیا۔ باپ بھی تماشا دیکھنے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گیا، بادشاہ وقت کا نمرود جس نے پوری دنیا پہ سلطنت کی، وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ بچ گئے تو اس کے باپ کے کیا جملے تھے؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم، تیرا رب بہت ہی اچھا ہے ابراہیم۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب وہ ایمان لے آتا، قبول کر لیتا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو، لیکن نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آلات کو ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات لوگ آلات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرن آخرین اور جماعتیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کتنا کرم اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ۔ پہلے لوگ گناہ کرتے، تباہی آ جاتی، ملیا میٹ کر دیے جاتے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے، چیخ سے قومیں تباہ ہوئیں، زلزلے سے قومیں تباہ ہوئیں، اور اسی طرح پتھر برسنے سے قومیں تباہ ہوئیں، اور پانی میں غرق ہو کر قومیں تباہ ہوئیں۔ لیکن کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان، ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پانی کھارا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ہمارا لقمہ کو سیلا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہوا نہیں روکی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیندیں ہمارے اوپر حرام نہیں کی۔ گناہ کے باوجود ہم سو بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت، ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرن آخرین اور جماعت۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، کفار کا اعتراض تھا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں، ہماری فرمائش کے مطابق آپ یہ کام کر لیں کہ لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمیں دیں، ہم اسے چھوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب، قرطاس لکھی ہوئی کاغذ میں، چھو لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، البتہ کافر کہتے ہیں ھذا الا سحر مبین، چھونے کے باوجود وہ ایمان نہ لاتے، وہ کہتے نہیں یہ تو جادو ہے بہت بڑا۔ وقالوا ارکان لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا اوپر اس کے فرشتہ؟ یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرشتہ آئے آ کر تصدیق کرے آپ کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور فرشتے کو ہم دیکھیں، فرشتہ ہم سے گفتگو کرے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا اوپر اس کے فرشتہ؟ اگر ہم اتارتے ملکن فرشتہ لقضی الامر، البتہ کام ان کا تمام کر دیا جاتا۔
کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کی ہر ایک کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے، فرشتے کو دیکھنے کی ہر ایک کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جو فرشتے کو دیکھے خوف زدہ ہوگا وہ تو مر جائے گا۔ موت کے وقت فرشتے نظر آئیں گے لیکن اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک غار حرا میں اور ایک معراج کے رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ 2 دفعہ دیکھا اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اتار دیتے فرشتہ، کام کر دیا جاتا تمام، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو بصورت انسان اتارتے ہیں، کیونکہ فرشتہ لطیف ہے، یہ کثیف ہے، کثیف لطیف کا ادراک نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ہم اتارتے فرشتہ بصورت انسان اتارتے، پھر وہ شبہ میں پڑ جاتے، وہ کہتے یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، پھر وہ شبہ میں پڑ جاتے۔ فرمایا ہم شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فرشتہ آئے تصدیق کرے، فرشتہ آئے تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو دکھانے کے لیے اگر ہم انسانی شکل میں بھیجیں وہ کہیں گے نہیں یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ماننا جو نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا 7 رسولوں کے آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، گھیر لیا ان کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا، ان میں سے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان چیزوں نے جن سے وہ استہزاء کرتے تھے۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، مکناہم فی الارض، ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم، نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے چھوڑ دیا آسمان اوپر ان کے لگاتار برسنے والا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے بنائی نہریں بہتی ان کے نیچے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کر ڈالا ان کو بسبب ان کے گناہوں کے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے پیدا کی ان کے بعد جماعتیں اور، ولو نزلنا علیک کتابا، اگر ہم اتارتے اوپر آپ کے کتاب، فی قرطاس، کاغذ میں لکھی ہوئی، فلمسوہ، پس چھو لیتے اس کو، بایدیہم، ان کے ہاتھ، لقال الذین کفروا، البتہ کہتے کافر، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر جادو ہے بڑا، وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا اوپر اس کے فرشتہ، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم اتارتے فرشتہ البتہ کام کر دیا جاتا تمام، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم کرتے اس کو فرشتہ، لجعلناہ رجلا، البتہ ہم کرتے اس کو بصورت انسان، ولا لبسنا علیہم ما یلبسون، البتہ ہم شبہ میں ڈال دیتے ان کو جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا 7 رسولوں کے، من قبل آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، گھیر لیا ان کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان چیزوں